دلائل امام ابو نعیم نے دلائل میں یہ روایت کی ہے، حسن صاحب بن ابراہیم بن یزید نے اسے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مختصر بن نصر بن حسن نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن راشد بن حسین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے میرے پتا سعید بن حسین نے الحمدللہ ہم داؤد بن عباس اس انداز سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثتنی ام الفضل رضی اللہ عنہا کہ مجھ سے بیان کیا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ کہتی ہیں مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، میرا گزرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا انکے عامل غلام، کہ تیرے شکم میں جو بچہ ہے، جب وہ بچہ پیدا ولد فاتنی بہی، فاتنی بہی، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے لے کر میرے پاس آنا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر تم جس بچے کو حمل میں اٹھائے ہوئے ہو اسے لے کر پیدائش کے بعد میرے پاس آنا۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاضنا فی اذنہ الیمنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے داہنے ہاتھ میں اذان دی، وہ اقامہ فی داہنے کان میں اذان دی، وہ اقامہ فی اذنہ الیسری، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی، وہ القاہ بالرجل، اور اسے اپنا دودھ چسایا، الباہ من رجلی، اور اسے اپنا دودھ چسایا، وسماہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ رکھا، یہ عبداللہ ابن عباس، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور اس کے بعد وہاں جب رخصت کرنا ہوا تو ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذهبی بابی الخلفاء، ابو الخلفاء کو لے کر جاؤ۔ اب یہ تھی ام الفضل۔ اب جو ابو الفضل ہیں، ابو الفضل یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمائی میرے بیٹے کے بارے میں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، اور میں نے عبداللہ ابن عباس کے والد یعنی حضرت عباس کو اس کی خبر دی، اپنے شوہر کو، جنہیں ابو الفضل کہتے ہیں، اور یہ بیان کرنے والی ام الفضل ان کی اہلیہ۔ اب ان کے بارے میں ہے وکانا رجل عباسن، کہ جب میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی کہ میرے بچے اور آپ کے بچے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس کے بعد ہے فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہم بیان کر رہے ہیں، تو حضرت عباس یہ بات پوچھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کیا آپ نے یہ بات ام الفضل کو کہی ہے اس کے بیٹے کے بارے میں۔ اب حضرت عباس کے حوالے سے بریکٹ میں ہے وکانا رجل عباسن، یہ لباس کے بڑے شوقین تھے، بہت زیادہ لباس استعمال کرتے تھے، اور مطلب لباس بہت زیادہ رکھتے بھی تھے، بہت زیادہ لباس تبدیل بھی کرتے تھے۔ شوق یوں ہی ہوتا ہے، لباس رکھنا کمال نہیں ہے، لباس پہننا کمال ہے، اور پہننے کے بعد اسے سنبھالنا کمال ہے۔ وکانا رجل عباسن، یہ لباس کے بڑے شوقین تھے، تو انہوں نے نیا لباس زیب کر کیا، حالانکہ وہ لباس جو پہنے ہوئے تھے اسے پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے تھے، لیکن بہت بڑی بات ہوئی تھی، تو اس بڑی بات کے لیے نیا لباس انہوں نے پہنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اور ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی پر اللہ کے رسول نے بوسہ دیا۔ یہ درمیانی گفتگو بیان فرماتی کہ جب میں نے حضرت عباس کو اس بات کی خبر دی تو آپ اسے اس مسئلے کو لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو آقا کہتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو انہوں نے آپ کو بتائی، ہوا ما اخبرت کا، حقیقت وہی
وہی ہے جو انہوں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کون ہے، ہوا ابو الخلفاء، یہ لڑکا جو ہے یہ ابو الخلفاء یعنی اس کی نسل سے خلفاء ہوں گے، اور یہ ان کا طے سی بات ہے، ان کا باپ ہوگا تو یہ ابو الخلفاء ہے۔ حتی یکون منہم الصفاء، یعنی یہاں تک کہ انہی میں سے، یعنی انہی کی نسل میں سے ایک بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا جس کا نام صفا ہوگا، انہی کی نسل سے خلیفہ ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، اور پھر اس کے بعد انہی میں وہ لوگ ہوں گے جو انہی میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری خلیفہ، اشارہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حتی یکون منہم من یصلی بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک کہ انہی میں سے وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا، اشارہ ہے۔ اب اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو العباس کی خلافت کی جانب واضح اشارات ارشاد فرمائے۔ حسن تیلمی مصنف فردوس میں ذکر کرتے ہیں دوسری روایت کہ ہمیں بتایا کچھ جی حضرت تو پیچھے گزر چکا ہے نا، دو آخری خلیفہ ایسے ہوں گے جو میری نسل سے ہوں گے، گزرا، اور ان میں سے ایک کا ہمیں بتایا عبدوس بن عبداللہ نے لکھ کر بتایا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حسین بن فتح ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن احمد کی یعقوب مقری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عباس بن علی النسائی، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن یعلا الرازی، سہل بن تمام، حارث بن شبل، اور پھر ہمیں بتایا ام نعمان ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا اب سیکون لبنی العباس رایا ولن تخرج من ایدیہم ما اقاموا الحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرفوعاً کا لفظ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ بنو العباس میں جھنڈے ہوں گے، یا بنو العباس کا اپنا مستقل جھنڈا ہوگا، اور یہ جھنڈا ان میں باقی رہے گا، ان کے ہاتھوں سے نہیں نکلے گا جب تک وہ لوگ حق کو قائم کرتے رہیں گے، یعنی جب تک حق کے فروغ کی کوشش اپنے فیصلوں میں حق کو شامل کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ جھنڈا ان میں باقی رہے گا۔ اس سے بنو العباس کے اندر خلافت کی جانب اشارہ ہے۔ دارقطنی افراد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا عبداللہ بن عبدالصمد مقتدی نے، کہتے ہیں محمد بن ہارون الصعدی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دے بن ابراہیم انصاری، ہمیں خبر ابی یعقوب بن سلیمان ہاشمی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے حدیث پاک میرے والد نے اور میرے دادا نے ان ابن عباس بیان کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس اذا سکنا بنوک السواد وَلَبِسُ السَّوَادِ وَكَانَ شِيعَتُهُمْ أَهْلُ خُرَاسَانَ لَمْ يَزِلِ الْأَمْرُ فِيهِمْ حَتَّى يَرْفَعُوهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ جب آپ کے فرزندان سواد عراق کی سرزمین کے کچھ مخصوص خطے ہیں، اور مخصوص خطوں کو سواد عراق کہتے ہیں، جب آپ کی اولادیں سواد عراق میں مقیم ہو جائیں، سکونت پذیر ہو جائیں، اور وہ مشہور قیمتی کالے کپڑے پہننے لگیں۔ ہو سکتا ہے قیمتی کالے کپڑوں کا استعمال بادشاہتوں میں ہوتا رہا، یعنی جو خلافت یا عمر مملکت سنبھالنے والے لوگ ہوں گے وہ اس طرح کا کپڑا استعمال کرتے رہیں گے، کالے کپڑے پہننے لگیں، اور اہل خراسان ان کے حلیف ہو جائیں، مددگار ہو جائیں، اور اہل خراسان ان کے مددگار ہو جائیں، تو یہ چیز ان میں باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ اسے حوالے کرتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو سپرد کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی حضرت عباس سے ارشاد فرمایا، اس میں بھی ان کی اولادوں میں حکومت اور خلافت کی جانب واضح اشارہ ہے، اور یہی مدعا بھی ہے مصنف کا کہ ایسی روایت ہم ذکر کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خلافت عباسیہ کی جانب اشارے ہیں، وضاحتیں بھی ہیں، اشارے بھی ہیں۔ اب انہوں نے جو روایتیں ذکر کر دی، اس آخری روایت میں جو سند ہے اس میں جو رجال ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں
یہ جو آخری حدیث بیان کی گئی اس میں ایک راوی ہے احمد بن ابراہیم انصاری، تو ان کے بارے میں مصنف اپنی رائے دیتے ہیں جہاں تک انہوں نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ احمد بن ابراہیم لیسا بشیء، مطلب روایت کے معاملے میں بہت زیادہ معتبر نہیں، لیسا بشیء کا مطلب یہ ہوگا بہت زیادہ معتبر نہیں، اور یہ اکیلے نہیں، ان کے جو شیخ ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ اب شیخ ابو یعقوب بن سلیمان ہاشمی یہاں ذکر کیے گئے اس روایت میں، تو کہتے ہیں یہ بھی مجہول ہے اور حدیث ضعیف ہے، یہاں تک کہ ابن جوزی نے اس حدیث یا اس روایت کا ذکر موضوعات میں کیا۔ اس اعتبار سے لفظی اعتبار مطلب کے اعتبار سے تو یہ موضوع ہوگا، اور اس سند میں جو رجال ہیں ان رجال کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کے ضعف کی جانب اشارہ ہے، لیکن جو اس کے شاہد دوسری روایتیں جو اس کی آ رہی ہیں جس سے اس متن کو تقویت حاصل ہو رہی ہے، اس کے مضمون کے لحاظ سے اس حدیث میں کوئی کلام نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کئی روایتیں ذکر کی ہیں جس میں اسی طرح کا مضمون ہے، جس میں حضرت عبداللہ جس میں حضرت عباس کی اولادوں کے فرزندان میں ان کے خاندان میں خلافت کی جانب اللہ کے رسول نے اشارے فرمائے۔ شاہد ذکر فرماتے ولو شاہد اخرجہ طبرانی فی الکبیر عن احمد بن داؤد المکی عن محمد بن اسماعیل بن عون النیلی عن الحارث بن معاویہ بن حارث، اب دیکھیے کہ عن الحارث بن معاویہ ابن حارث، کسی کو سیٹ کریے عن ابی عن جدہی، ٹھیک ہے نا، عن جدہی ابی امہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا مرفوعا الخلافۃ فی ولد عمی وسنو یا سنو ابی، اس کا معنی اولاد ہوتا ہے، اس کا معنی چچا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اولاد کے معنی میں ہے کہ خلافت میرے چچا کے لڑکوں میں اور میرے والد کی اولادوں میں، ٹھیک ہے نا، میرے والد کی اولادوں میں، ایک ہی بات ہے کہ میرے چچا کے لڑکوں میں خلافت آئے گی یہاں تک کہ وہ اسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ ایک اور روایت دیلمی کی ہے جو دوسرے طریق سے ہے، اس میں بھی اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک کتاب کا نام ہے کتاب الضعفاء، جس کے مصنف کا نام ہے عقیلی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن محمد النصیبی، ابراہیم بن مستنق العروقی، احمد بن سعید الجبیری، حدثنا عبدالعزیز بن بکار بن عبدالعزیز بن ابی بکرہ عن ابی عن جدہی ابی بکرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا یلی ولد العباس من کل یوم تلیہ بنو امیہ یومین ومن کل شہر شہرین۔ اس کا لفظی ترجمہ کچھ اور نہ کیجیے گا، مطلب یہ ہوا کہ اس میں مقابلہ کیا گیا ہے، اس سے مقابلہ کیا گیا ہے بنو العباس کی حکومت کا مقابلہ بنو امیہ کی حکومت سے کیا گیا ہے کہ بنو امیہ جتنے اگر 2 دن جس کام کو انجام دیں گے بنو العباس ایک ہی دن میں اس کام کو پورا کریں گے، یہ ترجمہ کیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر ان کی خلافت اگر 2 مہینے رہے گی تو بنو العباس کی خلافت جو ہے 4 مہینے رہے گی، الٹا مت کریے گا، کیونکہ دوسری جو حدیثیں ہیں اس کا مضمون جو ہے اس کے برخلاف ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیجیے کہ بنو العباس جو ہے جس کام کا بنو امیہ جس کام کو 2 دن میں پورا کریں گے، بنو العباس اس کام کو ایک ہی دن میں پورا کر دیں گے، مطلب ان کے اندر جو ہے کام کو انجام دینے کا تجربہ زیادہ رہے گا، اور زیادہ تجربہ زیادہ زمانے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ زیادہ زمانہ ان کی خلافت کے مقابلے میں ان کی خلافت کے زمانے کے بڑے ہوئے ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور اس میں چونکہ مقابلہ 1 مہینے کا 2 مہینے سے ہے، 1 دن کا 2 دن سے ہے، اس لیے جب تحقیقات کی گئی کہ بنو العباس کا زمانہ خلافت کتنا اور بنو امیہ کا زمانہ خلافت کتنا، تو ٹھیک بنو امیہ کا زمانہ خلافت بنو العباس کا زمانہ خلافت کا آدھا بنتا ہے، اس لیے مجبوراً اس طرز کا ترجمہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے ہی اس کی تحقیق فرما دی انہوں نے کہ بنو العباس مطلب بنو امیہ جس کام کو 2 دن میں پورا کریں گے، بنو العباس اسے 1 دن میں پورا کریں گے، اور بنو امیہ جس کام کو 2 مہینے میں پورا کریں گے، بنو العباس اسے 1 ہی مہینے میں پورا کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے اوپر ذکر کی گئی، اس میں ایک شخصیت کیا ہے، عبدالعزیز بن بکار، یعنی عبدالعزیز کے بعد جو ہے یعنی عبدالعزیز بن بکار بن عبدالعزیز بن ابی بکرہ عن ابی عن جدہ ابی بکرہ،
ٹھیک. تو عبدالعزیز یہ روایت کرتے ہیں ان ابی میں یہ بکار آ رہا ہے. ان ابی سے مراد یہ اوپر بکار ہی ہے، کیونکہ عبدالعزیز بن بکار، عبدالعزیز بن ابی بکر، اس میں 4 لوگوں کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو عبدالعزیز کو آپ نکالتے ہیں تو ان ابی سے مراد بکار، اس کے بعد جدہی سے مراد بکار بن عبدالعزیز، اور جدہی میں ابی بکرا ہے. عبدالعزیز یہ درمیان سے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس حدیث پاک کو، اس حدیث کو شامل کیا ہے موضوعات میں، اور موضوعات میں شامل کر کے اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ علّہ ببکار، اور انہوں نے بکار کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہے. یعنی بکار ضعیف ہیں، اور اس اعتبار سے انہوں نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ بکار کے حوالے سے ابن جوزی نے جو کلام کیا ہے وہ کلام حقیقت پر مبنی نہیں ہے. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، حقیقت میں ویسا نہیں ہے جیسا ابن جوزی نے بکار کے حوالے سے باتیں رکھی ہیں. کیوں؟ فَإِنَّ بَكَّارًا لَمْ يُتَّهَمْ بِكِذْبٍ وَلَا وَضْعٍ، کیونکہ بکار پر کبھی بھی کذب کا الزام نہیں لگا، اور نہ ہی وضع حدیث کا الزام لگا. کبھی بھی نہ وضع حدیث کا الزام لگا، نہ متهم بالکذب ہوئے. اور جب متهم بالکذب بھی نہیں ہوئے اور متهم بالوضع بھی نہیں ہوئے، تو اب ان کے بارے میں یا ان کی وجہ سے کسی روایت کو ضعف یا اسے موضوع قرار نہیں دیا جا سکتا. لہذا ابن جوزی کا فیصلہ ان کے حوالے سے، اس روایت کے حوالے سے کہ یہ موضوع ہے، سمجھ سے بالا تر ہے. ولیسا کما قال، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ابن عدی نے ان کے بارے میں بکار کے حوالے سے کہا ہوا من جملۃ الضعفاء الذین یکتب حدیثهم، یہ ان ضعفاء میں شمار کیے جاتے ہیں جن کی باتیں باضابطہ لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ ضعفاء، یہ ان ضعفاء میں سے ہیں جن کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں. ان کا ضعف اس درجے کا نہیں ہے کہ وہ متہم ہوئے ہوں کذب سے یا وضع سے، اس اعتبار سے انہیں ضعیف قرار دیا جائے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کی روایت میں یا ان کے حوالے سے ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں یہ اب مصنف فرماتے ہیں اب کہ اگر آپ حدیث کے معنی پر غور فرمائیں تو حدیث کے معنی کی تائید اس تاریخی حقیقت سے بھی ہوتی ہے جو تاریخی حقیقت ان دونوں خاندانوں کے جو ادوار خلافت ہیں ان سے ہوتی ہے. اس حدیث کا جو مضمون ہے، یہ حدیث کا مضمون قیاس سے بالا تر بھی نہیں ہے. اس حدیث کے مضمون کی تحقیق ان دونوں کے زمان خلافت کو جانچنے کے بعد ہو جاتی ہے. اور وہ بیان فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ حدیث کا معنی مطلب بعیض القیاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دولت عباسیہ جو ہے جس وقت وہ بہت عروج فی حال عروبہا، اپنے عروج کے زمانے میں، ونفوذ کلمتہا فی اقطار شرقی و غربا، اور زمین کے مشرق و مغرب میں ہر طرف اپنے حکم کے نفوذ کے حوالے سے اقصائے مغرب کے علاوہ، مغرب اقصی کے علاوہ ان کی حکومت جو ہے زمین کے مشرق و مغرب میں باقی تھی. اور کتنی تھی؟ کانت من سنت 39 و 100 الى سنت 39 و 200. کتنا ہو گیا؟ 130 تقریباً، کہیں تقریباً 130 سے لے کر 290، تقریباً 290. اب 130 سے لے کر تقریباً 290. پھر اس کے بعد جو ہے مقتدر کو خلافت ملی، اور مقتدری کے زمانے میں جو خلافت کا نظام تھا وہ پوری طرح چل رہا گیا. وفی ایام ہی ان نظام منتشر ہوا، ختم ہوا، اور پورا مغرب ان کی حکومت کے دائرے سے اسرحا، پورا مغرب ان امر ہی ان کی حکومت کے دائرے سے نکل گیا. ثم تتابع الفساد والاختلال فی دولته وبعده. تو اب ان کے دور حکومت میں اس کے بعد جو ہے ہر طرف اس نو فساد ایک سلسلہ جاری رہا، کما سیاتی، جیسا کہ اسی کتاب میں قریب آئے گا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ فقانت ایام و جمہور دولتہم ومملکتہم 160 سنہ، 160 سے اوپر
تو کہتے ہیں تو اب ان کی سلطنت کے عروج کا جو زمانہ ہے وہ کتنا ہوا؟ تقریباً 160 سے اوپر. اب 160 سے اوپر کا جو زمانہ ہوگا، 160 ہی آپ مان لیں، 163 64 65 66 جو بھی آپ مان لیں، وہ ہے ضعف ایام بنی امیہ الشام کا. اور یہ بنی امیہ کے عروج کے زمانے کا بالکل آدھا بنتا ہے. فإنها كانت 92 سنہ، کیونکہ ان کا اپنا پورا جو زمانہ ہے وہ زمانہ کتنا بنتا ہے؟ 92 سال. ٹھیک ہے نا، ان کا پورا 92 سال بنتا ہے. اور 92 سال میں سے 7 سال آپ نکال دیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فصفت 83 سنہ و کسرہ. ٹھیک ہے نا، اب کتنا ہو گیا؟ تو 83 سال اور کچھ باقی بچتا ہے. اور 83 سال اور کچھ یہ کتنا ہوتا ہے؟ پورا ایک 92 میں سے 7 سال نکالنے کتنا بچے گا؟ اچھا ہاں 9 سال نکالنا ہے. 9 سال نکالیے آپ، 9 سال نکالے کتنا بچے گا؟ ہاں 83 کچھ بچے گا، جو بھی بچے گا 83 سال کچھ مہینے بچے گا. اور یہ کل ملا کے پورے 1000 مہینے. کہاں سے 1000 مہینے تک لے کے آ گئے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے جو مضمون ہے، اس مضمون کو آپ بعید از قیاس نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس مضمون کو اگر ان کے زمانے پر منطبق کیا جائے تو یوں کہ بنو امیہ کو جو دور خلافت حاصل ہوا، جو زمانہ خلافت ملا، وہ زمانہ خلافت بنو العباس کے زمانہ خلافت کا پورا تقریباً آپ ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو بات آپ نے کی، یہ جو حدیث بیان کی گئی اوپر اس روایت کو پر جو کمنٹ حضرات کی جانب سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس روایت کے مضمون کو کسی اور روایت سے شاید حاصل نہیں. یہ تو تاریخی حقائق اس کی تائید کر رہے ہیں. دوسری روایتیں بھی ہیں جو اس کی تائید کے لیے تیار مضمون کے اعتبار سے. ثم وجدت للحدیث شاہدا، اور پھر میں نے اس روایت کی ایک شاہد بھی تلاش کر لیا. اور وہ کہتے ہیں زبیر بن بکار موفقیات کتاب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی علی بن صالح حضرتی عبداللہ بن مصعب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال لمعاویہ. گفتگو مکالمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو اس مضمون کی تائید کر رہا ہے. لا تملکون یوما الا ملکنا یومین. آپ 1 دن کے مالک ہوں گے، ہم 2 دن کے مالک ہوں گے. آپ کی مملکت کا زمانہ اگر 1 دن کا ہوگا تو ہم 2 دن کی مملکت رکھیں گے. اور اگر آپ 1 مہینے کی خلافت والے ہوں گے تو ہم 2 مہینے کی خلافت والے ہوں گے. اور آپ 1 سال کی خلافت کے بعد مالک ہوں گے تو ہم 2 سال کی خلافت کے مالک ہوں گے. تو اس مضمون کو بھی اگر آپ اس حدیث کے مضمون سے ملائیں تو قریب وہی مضمون نکلتا ہے. زبیر کے موفقیات میں ایک اور روایت جو جس سے اس کی تائید ہوتی ہے یا تائید کیا ہوتی ہے، جو کہ موفقیات کا ذکر ہو چکا ہے، تو اس میں بھی ایک روایت انہیں ملی جس سے بنو العباس کی حکومت کی جانب اشارہ ہو رہا ہے. اسے بھی ذکر کر دے رہے ہیں. ایک تو اس کی تائید ہو رہی ہے علی بن مغیرہ عن کلبی عن ابی صالح عن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں کہ الرایۃ السود، کالے جھنڈے، لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے لیے. وقال، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ لا یجیو ہلاکھا الا من جبل المغرب. اس کی ہلاکت کا اثر جو ہے، اس کی ہلاکت آئے گی ادھر کی جانب سے، مغرب کی جانب سے. کوئی ادھر سے آئے گا اور اس حکومت کا صفایا کر دے گا. ابن عساکر تاریخ دمشق میں یہ بات خلیفہ بننے کا اسی کے زمانے میں ختم. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابن عساکر تاریخ